قبلہ جو ہے یہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، اور مسجد اقصیٰ جو ہے بالکل شمال کی طرف ہے۔ اب ادھر رخ کر کے نماز ہو رہی ہے، جماعت ہے، عین دوران نماز حکم الہی آ گیا، محبوب رخ پھیر لیجئے۔ حضور نے چہرہ مبارک جب پھیرا اپنا، تو اب ظاہر ہے اپوزٹ ڈائریکشن ہے، تو امام نے تو آگے ہونا ہے نا جی، حضور اس طرف ہیں، اب بالکل اس طرف چلے گئے، تو کیا سارا ایک ہجوم ہے نا جی، پوری جماعت نے رخ پھیرنا ہے، پھیر لیا سب نے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خیال جو ہے وہ حضور کے قلب اقدس میں ہے، نماز کے دوران، خطاب کے دوران نہیں، نماز کے دوران حضور کے قلب مبارک میں خیال آیا، دل میں آپ نے چاہا۔ اب دل میں جو چاہا وہ تو صحابہ کو نہیں پتا، نماز ہو رہی ہے نا، حالت نماز میں ہے، صحابہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دل میں سوچا صحابہ کو تو خبر نہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو وحی اتری کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ وحی بھی نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وحی تو حضور پر اترتی تھی نا، حضور صحابہ کو بتاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جبریل آئے تھے اور مجھے یہ اللہ کا پیغام دیا، یا گھنٹی جیسی آواز آتی ہے، اور حضور ہی جانتے ہیں کہ وہ وحی الہی کیا ہے، پھر آپ کے بتانے سے صحابہ کو خبر ہوتی تھی۔ اب نماز کے دوران دل میں خیال آیا، صحابہ واقف نہیں ہیں، حکم الہی آ گیا، صحابہ واقف نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے اس کے حبیب کا معاملہ ہے نا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی الہی کے مطابق رخ انور پھیرتے ہیں، اب صحابہ کو اچنبھا تو ہوگا، حیرت تو ہوگی۔ 16 مہینے میں یہ پہلی مرتبہ یہ نئی ایک پریکٹس ہو گئی ہے، یہ تو نماز کا حصہ کبھی بھی نہیں تھا۔ تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، پھر ہم قیام کرتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر سجدہ کرتے ہیں، تشہد ہے، سلام پھیر لیا۔ یہ دوران نماز چہرہ پھیرنا اور صفوں کا بدلنا، یہ آج پہلی دفعہ کیا ہو رہا ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب ہم کیا کریں؟ محدثین نے لکھا ہے، انہیں تو پتہ نہیں چلا کہ ہم کریں تو کیا کریں اس حال میں۔ یہ تو ہمیں حضور نے سکھایا نہیں تھا پہلے، یہ تو بتایا تھا میں قیام کروں گا تم قیام کرو گے، میں رکوع میں جاؤں گا تم رکوع میں جاؤ گے، میں سجدے میں جاؤں گا تم بھی سجدہ کرو گے، مگر یہ حضور نے نہیں بتایا تھا کہ نماز کے دوران میں صفیں چیر کر پیچھے چلا جاؤں، رخ ادھر کر لوں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تمام صحابہ حیرت کے عالم میں، ان کے دل میں ایک ہی خیال آیا، ان کی نگاہیں اٹھی صدیق اکبر کی طرف۔ ہمیں آج وہی کرنا ہے جو صدیق اکبر کریں گے، ہمیں وہی کرنا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کو دیکھ کر اب ابو بکر کا عمل کیا ہے، یہ حضور کی فرما برداری میں کیا کرتے ہیں، یہ حضور کے مزاج آشنا ہیں، انہیں خبر ہے، یہ جانتے ہیں۔ ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے کہ امتی ایسا ہونا چاہیے۔ حکم الہی جو یہی تھا، آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ تو وہ جان گئے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آخری ایام ہیں، بلکہ بالکل آخری ایام، 3 یا 4 دن وصال شریف سے قبل، پیر کے دن حضور کا وصال ہے، جمعرات کے دن یہ کیفیت ہوئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ میری امت کا امام بن جائے، وہ نماز پڑھائیں۔ اپنے مصلی پر میرے حضور نے خود انہیں کھڑا کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جب بیعت ہو رہی ہے، اب یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ ذہن نشین کریں نا جی آپ، آج کل یہ وبا پھیل گئی ہے ہمارے ہاں، ایک یہ بھی، اور محبت اہل بیت کے نام پر پھیل رہی ہے، دھوکہ کھا رہے ہیں نا جب حب اہل بیت کے نام پر، یہ بڑا ایک مسئلہ اٹھا ہوا ہے نیا سے نیا۔ میں تو حیران ہوں کہ 1400 سال میں کسی کو اہل بیت سے محبت نہیں تھی، یہ آج کل کے جاہل شاعروں کو ہو گئی ہے جی، رضی اللہ کہنے والے اور کوئی ہوں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کو زیادہ حب اہل بیت ہے۔
امام شافعی سے بڑھ کر تم محب اہل بیت ہو جی، تو ساتھ اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. بیعت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی. تو کچھ جو لوگ ہیں نا وہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جی، جو آج بھی ہیں نا جی علی علی کہنے والے زیادہ ہجرے ہمارے پنجابی کہتے ہیں ہاں جی، وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر کہا نہیں جی ہم تو آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پیر تو آپ ہیں، ساڈا پیر علی ہے، قربان ہو جائیں باب مدینۃ العلم کی عظمتوں پر، قربان ہو جائیں ان کی حکمت اور دانائی پر. انہوں نے آ کر لوگوں نے یہ کہا نا کہ ہم تو آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا امام اور خلیفہ مانتے ہیں. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا نہ، علی دنیا میں بھی اسے ہی اپنا امام مانتا ہے جسے میرے حضور نے دین میں میرا امام بنایا. جسے میرے حضور نے دین میں میرا امام بنا دیا، علی دنیا میں بھی اسے ہی اپنا امام مانتا. یہ ان کا بھی توڑ ہے جو آج بڑے مجدد بننے کے دعوے دار ہیں نا جی، اور خلافت ظاہری اور خلافت باطنی کی تقسیمیں کرتے ہیں. مولا علی تو پہلے ہی ان کا جواب دے چکے، یہ دین و دنیا کی تقسیم تمہاری ہے. علی نے تو بتا دیا جو دین میں ہمارا امام ہے دنیا میں بھی وہی ہمارا امام ہے. یہ ظاہری اور باطنی کی تم نے تقسیمیں کر کے اصطلاح نکال کر امت کو بھی تقسیم کر رہے ہیں آپ نہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے امام ہیں اور میرے حضور نے انہیں اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. روانہ ہوئے ہجرت کی شب، غار ثور میں پہنچے. غار ثور آپ جنہوں نے دیکھی ہے اس کی پوزیشن جی اوپر جا کے نا اس کے بعد وہ پھر نیچے ہے، وہ تھوڑا گہرائی میں ہے. غار جو ہے نا جی پہلے آپ چڑھتے ہیں اوپر، جب اوپر پہنچ جاتے ہیں تو وہ غار تھوڑی سی نیچے کی طرف ہے، اترنا پڑتا ہے اس میں. اس غار میں پہنچ گئے اور آپ نے سنا ہے بڑا مشہور سوراخ ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جھاڑ کے تو اپنے دستار مبارک کو پھاڑ کر تو سارے سوراخوں کو بند کر دیا اور ایک سوراخ وہ بچ گیا. ایک سوراخ اس پہ آپ نے اپنی ایڑی رکھی. یہ کہانی سچی بات ہے، واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، جان دی نا جی. وہ سارے سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ پر آپ نے اپنا وہ پاؤں رکھ دیا. بند ہو جائے کہ غار ہے عرصے سے ویران پڑا ہے تو کوئی موذی حشرات الارض میں سے کوئی نہ آ جائے، میرے حضور کو اذیت نہ پہنچا دے پاؤں رکھ کر. اور اسی پھر سوراخ میں سے وہ سانپ آیا اور اس نے ڈسا. اس کے بارے میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ وہ سانپ جو ہے وہ کیوں آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جانتا تھا کہ حضور کی آمد یہاں ہوگی اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی تھی. اس نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. اور وہ جانتا تھا کہ اللہ کا خلیل دعا کرے تو رب نے ضرور ماننی ہے. تو وہ منتظر تھا دعا ابراہیمی کب پوری ہوگی، کب اللہ کا وہ حبیب آئے گا اور میں ان کی زیارت سے شاد کام ہوں گا. منتظر ہے وہ. اب ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے اور علم حیوانیات کے ماہر بتاتے ہیں کہ اتنا جب عمر رسیدہ سانپ ہو جاتا ہے نا جی تو اس کی سانس میں اتنی حرارت ہوتی ہے کہ وہ اگر پھنکارے نا تو ہرے درخت کو بھی جلا کر راکھ کر دے. اتنی شدت آ جاتی، اتنا وہ پکا پختہ ہو جاتا ہے. بھائی وہ سانپ ذرا پھنکارتا، جہاں وہ کپڑا لگا ہوا تھا ان سوراخوں سے آنا اس کے لیے آسان نہیں تھا جی. وہ ان سے آ جاتا، وہیں پر کیوں آیا؟ اور کپڑے نے تو مزاحمت بھی نہیں کرنی تھی، ایڑی سے تو مزاحمت ہو سکتی ہے اور کی ہے صدیق اکبر نے. وہ آنا چاہتا ہے، آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے آگے. وہ سارے سوراخ چھوڑ کر اسی سوراخ سے کیوں آیا؟ وہ زبان حال سے
ہمیں یہ درس دے رہا ہے، دیدار مصطفیٰ چاہتے ہو تو صدیق کے قدموں کو بوسہ دینا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی بارگاہ کا قرب چاہیے تو یہ ہے راستہ، آؤ در صدیق پر جھک جاؤ، ان کے مبارک قدموں کو بوسہ دو، آقا راضی ہو کر تمہیں بھی اپنا قرب عطا فرما دیں گے۔ یہ راستہ ہمیں وہ سکھا گیا ہے۔ آج ان پاکیزہ گھڑیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دامن تھام کر ہم بھی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اور خیر کی بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکت سے اس گھر کو تمام آسمانی زمینی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ پاک اہل خانہ کے رزق میں، کاروبار میں، جان و مال میں، عزت و آبرو میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔